موجود ہیں۔ آپ کا میزبان بشیر کھوکر آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، کیا انصاف ملے گا۔ آج ایک میں ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو پچھلے 12 دن سے جو ہے انتہائی پریشان ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کا ایک معصوم اور خوبصورت بچہ جو ہے 25 تاریخ جو ہے اس دن سے لاپتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذہنی توازن ان کا خراب ہے، مگر ان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے، اہل محلہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ بچے کی اصل کنڈیشن کیا تھی، کب غائب ہوا، کیسے گھر سے نکلا، وہ اپنی زبانی بتائیں گے۔ اصل نام تھا علی حسن۔ تو کیسے وہ گھر سے جو ہے لاپتہ ہوا؟ ٹائم نکلے جی آپ چھوڑ دیں۔ اچھا ٹائم نکلے، میں گھر آئی، میں نہیں پتا لگا کدے گیا ہے کدے نہیں گیا، ان کا دماغ نہ آیا۔ اج 12 ڈنگ ہو گئے، واپس نہیں آیا۔ واپس نہیں آیا؟ کسی کے اوپر آپ کو شک ہو؟ شک کوئی نہیں۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو واپس نہ آیا ہو؟ نہیں، گھر اگے نکلتا ہے تے آ جاتا ہے، اس ویری نہیں آیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ ہاں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے اس بیماری۔ اچھا، نہیں پہلی دفعہ گھر سے نکلا ہے؟ ہاں، پہلی دفعہ واپس نہیں نکلا۔ آیا؟ نظر بھی ٹھیک تھی؟ ہاں، نظر بھی ٹھیک۔ اچھا، تو اب آپ نے کہیں تلاش نہیں کیا؟ تلاش اسی 12 ڈنگ ہو گئے، بڑی کیتی، سن نہیں ملے۔ اچھا، اسی تھانے بھی گئے ہیں، تھانے میں ساڈی یہ اپیل ہے کہ ساڈا بچہ لبا دے۔ اچھا مریم نواز دے اگے بھی یہ اپیل ہے کہ ساڈا بچہ جتھے بھی ہے سانو لبا دے۔ اچھا، آپ نے مریم نواز سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ بچہ آپ کا واپس لے کے دے؟ جی، اپیل ہے میرا علی حسن بچہ لبا دے، میں اندے تو منے نہیں رہ سکتی۔ اچھا، رات نو نیندر بھی نہیں ہوتی۔ مریم نواز کے اوپر آپ کو اتنا یقین ہے کہ وہ بچہ آپ کا واپس لائے؟ دنیا دے سارے کام کر دیے، میرا بھی علی حسن واپس لیا۔ دماغ نہیں صحیح۔ اچھا جی، میری ان دے غرض ہے میرا حسن لب دے ویلی حسن۔ کس کے آگے اپیل ہے؟ مریم نواز اگے اپیل ہے میں بچہ ڈھونڈ دے۔ تے جو ڈی پی او حفظ آباد ہے اس کو کوئی کہنا چاہیں؟ ڈی پی او اگے بھی اپیل ہے، تھانے میں اپیل ہے، سب اگے اپیل ہے میری بھی میرے بچہ ڈھونڈ دے۔ نہیں پتہ لگ رہا، تو آپ نے تلاش کیا ہے؟ بڑی تلاش کیا، اچھا بڑا ڈھونڈیا، جی، بڑے پیسے لوائے اور پیسے لب ہی نہیں۔ اچھا تکڑے ہوں، اللہ بہتر کرے گا، آپ دعا کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کا بچہ زندہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آپ مریم نواز صاحبہ کو کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ وہ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور لوگوں کے کام بھی کرتی ہے، تو آپ ان کو آگے کوئی اپیل کریں گے؟ ہاں جی، مریم نواز اگے جی اپیل ہی ہے، ہاتھ بن کے حاضر کرنے ہیں، لوکاں دے کام کرتی ہے تے ساڈا بھی کرے۔ اچھا، ڈی پی او دیپو اگے سب ساڈے اگے اپیل ہے۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ جانا کہ اہل محلہ نے بھی اپنی زبانی بتایا ہے کہ بچے کا ذہنی توازن جو تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ایسا کبھی زندگی میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ایسا کہنا تھا ان کی والدہ صاحبہ کا۔ ابھی بھی والدہ صاحبہ ان کی میرے ساتھ موجود ہے۔ ان کے جو آنسو ہیں وہ بار بار جیسے سیلاب کی طرح سیلاب بہتا ہے، اسی طرح ان کے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو علی حسن جو تھا وہ ساری زندگی کی پراپرٹی ہے، وہی اس کی قیمت ہے، وہی اس کی جمع پونجی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب علی حسن مجھے نظر نہیں آتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری نگری جو ہے ایک اندھیر نگری ہے۔ مگر انہوں نے ایک جو خاص طور پہ بات کی ہے، اب انہوں نے میرے سے یہ بولا، سوال کیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، جو ہمارے ملک کی وزیر اعلیٰ ہے جناب، وہ پوری دنیا کے کام کرتی ہے، مگر میں اس کو تب مانوں گی جب میرا علی حسن واپس آئے گا، جس حالت میں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ اس پہ اوپر نوٹس لیں اور میرا علی حسن جو ہے مریم نواز صاحبہ واپس کرے۔ مگر ساتھ ساتھ جو اہل محلہ تھے اور ان کے عزیز و کار یہاں پر موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو ڈی پی او حفظ آباد ہے اور جو ہمارا متعلقہ تھانہ ہے، کسیس تھانہ ہے، ان کے آگے بھی ہماری اپیل ہے، پولیس کے آگے انہوں نے اپیل کر ڈالی ہے کہ میرا علی حسن جہاں بھی ہے اس کو زندہ سلامت میرے سامنے لایا جائے، تاکہ میری
पहले जैसी जो खुशी थी वो खुशी दोबारा जो है बहाल हो जाए। अब उनका कहना था कि मेरा जो पुरसाने हाल है अब वो कोई पूछने वाला नहीं है। और अहले महल्ला का कहना था कि इंतहाई गरीब आदमी है, मजदूर कश हैं, ये सुबह जाते हैं सारा दिन अपने बच्चे की रोजी की तलाश में निकलते थे, रात को जो है वापस लौट आते थे अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा कर। मगर उनका कहना था अब तो 12 दिन हो चुके हैं, 12 घंटे नहीं। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਖਸੀਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। अच्छा, तो ये जो लोग थे ये क्या काम करते हैं जिनका अली हसन बेटा जो है 12 दिन से लापता है? ये रात को सोते भी नहीं है, उनकी माँ बेचारी जो है वो परेशान है, रात को रोती है और दिन फिर परेशान, किसी घर कर जाती है, किसी के पास जाती है भाई मेरा बच्चा किधर है देख के आ, कभी किसी के पास जाती है कि मेरा बच्चा किसी देख के आ, लेकिन उन्हें कोई नहीं नज़र आंदा, उन्हें अली हसन नहीं नज़र आंदा, लेकिन उन्हें नज़र में 12 मिनट नहीं 12 दिन हो चुके हैं। तो उनका कहना घर में इस वक्त जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है। जब हमारा अली हसन वापस आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे घर का जो चिराग था वो दोबारा जलने लगे, घर की जो खुशियां हैं, हमारे घर की जो रौनकें हैं वो वापस आ जाएंगी। उनकी खाला का कहना था कि ना जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। हम तो सुबह जाते थे अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी के लिए, शाम को वापस आते थे, जब बच्चों को देख लेते थे तो सारे दिन की जो थकावट थी, थकन थी वो दूर हो जाती थी। मगर हम जो है अब घर में रहते हैं तो हमारा जब अली हसन नज़र नहीं आता हमारे लिए एक एक लम्हा जो है वो क़यामत बर्पा होती है। उन्होंने दोबारा फिर मैं बताता चलूँ, हमारा काम है ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना, आगे आला क़यादत का काम है उसके ऊपर नजर सानी करना। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से अपील कर दी है नोटिस लेने की और DPO हफ्जाबाद के आगे उनका कहना था कि हमारा अली हसन जो है वो वापस आया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दी थी आपका मेज़बान बशीर खोकर। क्या इंसाफ मिलेगा, फिर इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात।